راجہ صاحب، آپ پر امید ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کل ویڈیو لنک سے خطاب کریں گے؟ کیونکہ اگر ان کا خطاب نہیں ہوتا تو یہ شاید ایک پہلی دراڑ نظر آئے گی آپ کی ان کوششوں میں کہ ساری اپوزیشن اکٹھے ہی ہو جائے ایک ہی پلیٹ فارم کے اوپر۔ نہیں، وہ ضروری نہیں ہے. دیکھیں وہ قطر میں ہے غالباً. وہ اگر خود نہیں بھی آتے تو ان کی جماعت اگر آتی ہے، اگر یہ منعقد ہوتا ہے ایونٹ کل، ان کی جماعت آ جاتی ہے تو وہ ٹھیک ہے. دیکھیں اس وقت تو بہت ابتدائی گفتگو ہے نا، ہم بنیادی معاملات پہ گفتگو کر رہے ہیں. یہ کوئی ان کے آ جانے سے نہ کوئی اتحاد ہو جائے گا نہ الائنس بن جائے گی، لیکن ایک گفتگو میں شمولیت ضرور ہوگی اور ہم چاہتے ہیں کہ گفتگو میں شمولیت ہو. کوئی ایسا پلان بھی ہے کہ یہ اپوزیشن مشترکہ ایک ہی پلیٹ فارم سے عید کے بعد احتجاج کی طرف جائے؟ کوئی ایسے بھی ارادے ہیں آپ کے؟ یہ دیکھیں، یہ تو صورتحال جیسے ڈیولپ ہوگی بات سامنے آئے گی، اور کیوں نہ ہو. ہم سمجھتے ہیں پاکستان کے ہر محب وطن شہری کو جو آئین اور قانون پر یقین رکھتا ہے، جو جھوٹ اور دھونس کی حکمرانی نہیں چاہتا، ہر اس پاکستانی کو احتجاج کرنا چاہیے. پاکستان اس وقت ایک جیل خانہ بنا ہوا ہے، اس کو ایک قبرستان بنانے کی کوشش ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ معاشی ترقی کے لیے ضروری ہے. یہ ایک مذاق ہے جو پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے، جو سندھ میں ہو رہا ہے. جس طرح سندھ میں اس وقت احتجاج ہے، ایک طرح سے مستقبل کے حوالے سے خوف ہے کہ سندھ کے ساتھ کیا کیا جائے گا. بلوچستان میں جو صورتحال ہے، یہ کسی ملک کو چلانے کے طریقے نہیں ہیں. دھونس، جبر، جھوٹ کی بنیاد پر ریاستیں نہیں چلا کرتی. احتجاج میں سمجھتا ہوں ہم سب پر فرض ہو چکا ہے. اچھا راجہ صاحب، پاکستان تحریک انصاف کی اندر کی صورتحال بھی کوئی بہت اچھی نہیں ہے. ہمیں علی امین گنڈا پور سے 3-4 لوگ بڑے واضح اختلاف کرتے نظر آتے ہیں. ان میں سے ایک اب ایک پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین بن چکے ہیں. وہ ان کے عام طور پر رائیول گروپ کے طور پر جانے جاتے ہیں. تو کیا علی امین کے اوپر وہ جو ٹرسٹ لیول آج سے 1 سال پہلے تھا وہ اب ڈاون ڈول ہو گیا، اس میں کمی آ چکی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. دیکھیں یہ بات تھوڑی سی جو ہے جب میڈیا میں آتی ہے تو بڑھ جاتی ہے. حقیقت اس سے بہت کمتر ہے. ہر سیاسی جماعت میں ظاہر ہے ہوتے ہیں لوگ جو کسی عہدے کے متمنی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ وہ مسابقت بھی رکھتے ہیں. اس میں اختلاف کی بات نہیں ہے. اس وقت میں سمجھتا ہوں تحریک انصاف جتنی متحد ہے، کوئی جماعت اتنی متحد نہیں ہے. کوئی ایک آدھ بندہ اگر کوئی ٹویٹ کر دیتا ہے، کسی ٹی وی شو میں بیٹھ کر بات کر دیتا ہے، تو اس سے پارٹی میں نفاق پیدا نہیں ہو جاتا. یہ بالکل ہے کہ ہر سطح پہ لوگ متمنی ہیں، اور یہ اچھی بات ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، اپنی پرفارمنس بہتر کرنا چاہتے ہیں. تو یہاں تک تو بات بالکل ٹھیک ہے. اس سے زیادہ کوئی اختلاف نہیں ہے. کوئی یہ پارٹی حصوں میں بٹنے نہیں جا رہی. عمران خان کے پیچھے سب متحد ہیں. سر حصے تو ہیں. ابھی پہلے جنید اکبر صاحب کا ایک اور میں آپ سے پوچھ لوں، پھر میں حصوں کی طرف بھی آتا ہوں. جنید اکبر صاحب نے سوابی جلسے کے اوپر کہا کہ ان کو اسلام آباد کی اور دیگر جلسوں کی تصویریں بنا کر فوٹیجز بنا کے بھیجی گئیں، جبکہ وہ جانتے تھے. انہوں نے کہا میرے گاؤں سے بھی جو ریلی گئی تھی اس کی تعداد بھی پتہ تھی، لیکن اس کو بھی بڑھا چڑھا کے پیش کیا کچھ لوگوں نے. اب ان کے اوپر کارروائی کی جائے گی. اگر جماعت کے لوگ اندر سے بیٹھ کے اس طریقے سے قیادت کو دھوکہ دے رہے ہیں تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. دیکھیں یہ نہیں ہے. یہ ہر جماعت میں ہر ایونٹ میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنی پرفارمنس بتانا چاہتے ہیں نا. اگر کہیں پہ کسی فلیش پروٹیسٹ میں، کسی گاؤں میں، کسی چھوٹے قصبے میں 10,000 تھے اور کوئی بندہ کہتا ہے کہ نہیں جی 20 تھے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ حافظ والی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم اس کو کہہ دیں کہ نہیں بھائی آپ نے 20 کہا تھا، ہم سمجھتے ہیں اس جلسے میں 10 تھے، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. تو یہ تو ایک انسانی ایک عمل ہے جو کسی بھی تنظیم میں، کسی بھی گروپ میں ہوتے ہیں. اس سے نہ کوئی دراڑ پڑتی ہے، نہ کوئی اللہ ہی حافظ والی بات ہے. ایسا کچھ نہیں ہے.